بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی شرف و فضیلت کی حامل خاتون تھیں۔ ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں اور عرب کے معدود چند اصحاب جود و سخا میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ ان کے علاقے کا قصد کرنے والے قافلے اور ان کی مائیت میں سفر کرنے والے مسافر کبھی اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، جو بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی۔ ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھیں۔ یہ شرف ان سے پہلے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھا۔ جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیتناک اور عبرت انگیز سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی ضعف و کمزوری کا اظہار کیا، نہ ہمت ہاری، نہ کسی قسم کے تردد و تذبذب میں مبتلا ہوئے۔ جب اذیت رسانی کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلہ مہاجرین میں پیش تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر اجنبی دیار اور انجانے علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ میں اپنا عالیشان مکان، اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے۔ اگرچہ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر کو نجاشی شاہ حبشہ کی حمایت و سرپرستی میں نہایت سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود محبت وحی مکہ واپس جانے اور سرچشمہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت مضطرب اور بے چین رکھتی تھی۔ اور پھر جب سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے اور قریش کی اذیت رسانیوں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ دیار حرم میں پہنچنے کا شوق اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا اشتیاق انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا۔ چنانچہ واپسی کے اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے، لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات منکشف ہو گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑی سی پیش قدمی کی تھی، قریش کی طرف سے اس کی شدید مزاحمت ہوئی ہے۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینے چلے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ گمان کرتے تھے۔ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کو ایسے سخت اور المناک حالات سے گزرنا پڑا جن کے سامنے تمام سختیاں ہیج نظر آتی تھیں۔ ہم ہجرت کی یہ المناک داستان خود حضرت ام سلمہ کی زبانی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ان کا مشاہدہ بہت گہرا اور ان کی تصویر کشی زیادہ مکمل ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے میرے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم مکہ سے باہر نکلتے میرے قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو، مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو ہرگز اس کی اجازت
نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس کھینچتانی میں اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا اور وہ اس کو چھین کر لے گئے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے آئے، دوسری طرف میرے بچے کو بنو عبد الاسد نے جبراً مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلہ بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے، میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ پھر حضرت ام سلمہ اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد سے میرا روزمرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ کے باہر بطحا کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ المیہ پیش آیا تھا۔ میں ان بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہی جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار حائل کر دی گئی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت 1 سال یا اس کے لگ بھگ رہی۔ آخر کار میرے بنی میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس کو میرے اس حال زار پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا کہ تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچی سے جدا کر کے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ برابر ان کو میرے حق میں ہموار کرتا اور ان کے جذبہ تراحم کو مہمیز کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو مکہ میں بنی عبد الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جب کہ میں خود دارالہجرت مدینہ میں ہوں اور میرا کم سے کم بچہ مکہ میں اس حال میں پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے، کیسے ممکن تھا کہ میری ممتا کی آگ ٹھنڈی ہو اور میری آنکھوں سے امنڈتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب تھم سکے؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس رنج و غم جھیلتے اور کرب و علم سے نبرد آزما ہوتے دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بنی عبد الاسد سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے میرے بچے ابو سلمہ کو مجھے واپس کر دیا۔ اب میں نے مکہ میں ٹھہر کر مدینہ جانے والے کسی ہم سفر کے انتظار میں وقت گنوانا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس اثناء میں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے جو مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے، اس لیے میں نے جھٹ پٹ اپنی سواری کے اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، زاد الراکب کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ نہیں، خدا تعالیٰ اور میرے اس بچے کے سوا میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے کسی ایسے عرب کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی جو ان سے زیادہ کریم النفس اور شریف ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے پرے ہٹ جاتے۔ جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر ٹھیک سے کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آ جاتے، کجاوا اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے جا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے، اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے دور ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تو آتے اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے۔ مدینہ پہنچنے تک راستہ بھر میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب ان کی نظریں بنی عوف بن عامر کی بستی قبا پر پڑی تو بولے کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، خدا کا نام لے کر چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مکہ کی طرف مڑ گئے۔ بچھڑے ہوئے ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد دوبارہ ہم ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھیں اپنے شوہر کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت ابو سلمہ کو اپنی بیوی اور بچے کو پا کر قرار و سکون نصیب ہوا۔ اس کے بعد کے واقعات اور حوادث تیزی سے گزرتے رہے۔ یہ غزوہ بدر ہے جس میں حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اور فتح یاب و ظفر مند ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے، اور یہ ہے مارکہ احد جنگ بدر کے بعد حضرت ابو سلمہ اس غزوہ میں بھی ایک بہادر کی طرح شریک ہوئے اور اس میں اپنی جرأت و شجاعت کے ان مٹ
نکوش چھوڑ آئے۔ جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے اور بظاہر ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم مندمل ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ زخم بظاہر تو بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ بستر سے لگ گئے۔ اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کے ساتھ کشمکش میں مصروف تھے، ایک دن اپنی بیوی سے بولے کہ ام سلمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے، خدایا میں تجھ سے ہی اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں، الہی تو مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلافی مافات کی بہترین صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کئی روز تک بستر علالت پر پڑے رہے۔ اسی دوران ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے اور ابھی اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ انہوں نے زندگی کو خیر بات کہہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، مقربین میں ان کو بلند مرتبہ عطا کر اور ان کے پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ اور منور کر۔ ادھر جب حضرت ام سلمہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی، تو وہ دل میں کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو نعم البدل کے طور پر طلب کیا جائے۔ لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی۔ حضرت ام سلمہ کی اس مصیبت پر مسلمانوں نے غیر معمولی صدمہ و افسوس کا اظہار کیا، انہیں ایم العرب کے لقب سے نوازا، کیونکہ مدینہ میں ان کے ننھے بچوں کے سوا ان کے اہل قبیلہ و خاندان میں سے ان کا کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہ تھا۔ مہاجرین و انصار دونوں نے بیک وقت اپنے اوپر حضرت ام سلمہ کے حق کو محسوس کیا اور ان کی عدت وفات گزرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے ان کا پیغام منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے حضرت عمر کے پیغام کو بھی اسی طرح رد کر دیا جس طرح وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھی۔ پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اندر 3 ایسی خصلتیں ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند اور خوددار عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کی طبع مبارک کو ناگوار گزر جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سن رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری یہ کہ میں بال بچوں والی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی اور خودداری کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے، اور جہاں تک سن رسیدگی کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے، اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچے میرے بچے ہی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا اور ان کی وہ دعا مجسم قبولیت بن کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ کا نعم البدل عطا فرما دیا، اور اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ کی ماں نہیں رہ گئیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور بارونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔